أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواہ مسلم. سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں ارشاد خداوندی ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا اصل معنی، ان کا مطلق معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. مفسرین نے الف سے مراد اللہ بھی لیا ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبریل علیہ السلام. کہ قرآن اللہ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں نازل ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، جس میں شبہ ہونے کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے. اس کا حقیقی معنی حروف مقطعات سے مراد حقیقی معنی اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ہدایت کے متلاشی ہیں، جو ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جو مال بھی انہیں ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت فرمایا صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 میں، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. اور دوسرا عمل بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت، تابعداری، ماں باپ سے محبت اور ادب. اور تیسرا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا.
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل مومن مرد اور کافر مرد مشرک کے درمیان، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، مشرک کے درمیان تفریق اور فرق ڈفرینشیٹ کرنے والا عمل اس کا نماز کا ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جو نماز کو صحیح طریقے اور پابندی سے ادا کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرے گا، نماز اس کے لیے قیامت کے روز نہ نور ہوگی، نہ برہان، نہ نجات کا ذریعہ، اور اس کا حشر، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس کا حشر، اس کا ساتھ، اس کا قرب قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں اپنے گورنرز، اپنے عمال، اپنے آفیشلز کے پاس اس مضمون کا فرمان بھیجا۔ میرے نزدیک، آپ نے فرمایا، میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، جو اسے ضائع کرے گا وہ اس کے علاوہ چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص، حی علی الفلاح کا جو مفہوم ہے، فلاح کی طرف آ گیا وہ شخص، فلاح اور کامیابی مل گئی اس کو، وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے باپ آدم کے وارث ہیں، اور جنت الفردوس کو میراث میں لیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، پانچوں نمازیں الصلاوات الخمس، پانچوں نمازیں، والجمعہ، اور نماز جمعہ، الی الجمعۃ، جمعہ تک، اور رمضان مبارک دوسرے رمضان تک، ورمضان الی رمضان مکفرات، مسلمانوں کے لیے کفارہ ہیں، لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، جو ان کے درمیان ہوں بشرطے کہ کبائر سے پرہیز کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، روح کی بالیدگی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔